السلام علیکم تلنگانہ کے آئیڈیل ٹیچرز آج 20 سپٹمبر السلام علیکم آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسی ایشن کی جانب سے ڈپارٹمنٹ کی نیوز اردو میں سرکاری نوٹس ہیں، کچھ دعوت نامے اور نوکریوں کے اشتہار بھی۔ یہ معلومات زیادہ تر ہندوستان، خاص طور پر تلنگانہ اور کچھ امریکہ سے متعلق ہیں۔ موضوعات بھی کئی ہیں: تعلیمی پالیسی، نوکریاں، ٹیکنالوجی کا استعمال، کچھ فلاحی اسکیمیں اور تھوڑا بہت بین الاقوامی تعلقات پر بھی بات ہوگی۔ تو ہمارا مقصد ہے کہ ان سب بکھری ہوئی معلومات سے اہم باتیں نکالیں اور دیکھیں کہ ان میں آپس میں کیا تعلق بنتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بالکل، آج ہمارے پاس واقعی معلومات کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کافی دلچسپ مجموعہ ہے، خاص طور پر تلنگانہ میں تعلیم اور ملازمت کے حوالے سے کچھ بڑی تبدیلیوں کے اشارے مل رہے ہیں، اور ساتھ میں قومی اور بین الاقوامی خبریں بھی ہیں۔ جی، کوشش یہی ہوگی کہ ان سب کو جوڑ کر ایک واضح تصویر سامنے رکھیں۔ تو سب سے پہلے تلنگانہ کی نئی تعلیمی پالیسی TP جسے کہہ رہے ہیں اس پر بات کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اس کا اعلان کیا ہے اور تفصیلات کہہ رہے ہیں 9 دسمبر کو آئیں گی۔ یہ ریاست کے تعلیمی نظام میں کوئی بڑی تبدیلی کا منصوبہ لگ رہا ہے؟ جی ہاں، یہ صرف ایک معمولی تبدیلی نہیں ہے، یہ اصل میں مستقبل کے جو چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے، غربت کم کرنے اور سب سے اہم وہ جو تعلیم اور نوکری کے درمیان ایک بڑا خلا ہے نا، اسے پر کرنے کا ایک بڑا منصوبہ ہے۔ ذرائع تو یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا مقصد پورے ملک کے لیے ایک رول ماڈل بننا ہے، یعنی علم، زبان اور عملی ہنر، ان سب کو جوڑ کر ایک مکمل ترقی پر توجہ دی جائے گی۔ اور اس خلا کی بات کریں تو ایک آنکڑا بڑا چونکانے والا سامنے آیا ہے کہ ریاست میں سالانہ 1,10,000 سے زیادہ انجینئرنگ گریجویٹس نکلتے ہیں، لیکن مناسب تربیت نہ ہونے کی وجہ سے آپ یقین کریں جی صرف 15% کو ہی نوکریاں مل پاتی ہیں۔ جی بالکل، یہ تو بہت ہی بڑا مسئلہ ہے۔ یقیناً، اور شاید یہی TEP کا مرکزی نقطہ ہے۔ پالیسی اس بات پر بھی غور کر رہی ہے کہ تعلیم پر سالانہ 21,000 کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں، لیکن اس میں سے بھی تقریباً 98% رقم وہ تو تنخواہوں میں چلی جاتی ہے۔ تو پھر اسکولوں کے ڈھانچے یا کوئی نئی چیز، کوئی اختراع، اس پر خرچ کرنے کے لیے بہت کم بچتا ہے۔ اور ایک تشویش یہ بھی ظاہر کی گئی ہے کہ لوگ سرکاری اسکولوں کے بجائے پرائیویٹ اسکولوں کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں۔ اچھا، تو پھر اس پالیسی میں کیا تجاویز ہیں صورتحال کو بدلنے کے لیے؟ کچھ اہم باتیں جو سامنے آئی ہیں ان میں شامل ہیں: اساتذہ کی بھرتی اور تبادلوں کا نظام بہتر بنانا، یونیورسٹیوں میں جو وائس چانسلرز کی اسامیاں خالی پڑی ہیں انہیں پر کرنا، نصاب کو آج کی جو انڈسٹری کی ضروریات ہیں ان کے مطابق ڈھالنا، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیل کود اور ہنر مندی یعنی اسکلز پر بھی زور دینا۔ اور ہاں، نئے انڈسٹریل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس یعنی ITIs کھولنے کا بھی منصوبہ ہے۔ یہ بنیادی طور پر تکنیکی تربیت کے مراکز ہوں گے۔ ہاں، یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ وزیر اعلیٰ نے سب سے اسٹیک ہولڈر سے تجاویز بھی مانگی ہے اور اس بات پر زور دیا ہے کہ تعلیم کا مقصد صرف ٹیکنالوجی سکھانا نہیں بلکہ ایسے نوجوان تیار کرنا ہے جو نوکری کے قابل ہوں۔ جی، انہوں نے مرکز سے یہ بھی درخواست کی ہے کہ تعلیمی اخراجات کو FRBM ایکٹ سے مستثنیٰ قرار دیا جائے۔ یہ وہی قانون ہے نا جو سرکاری خرچ پر حد لگاتا ہے؟ جی بالکل، فائنینشیل رسپانسبلٹی اینڈ بجٹ مینجمنٹ ایکٹ، تاکہ تعلیم پر زیادہ خرچ کیا جا سکے۔ اور ایک خاص تعلیمی کارپوریشن بنانے کی بھی تجویز ہے جو انفراسٹرکچر اور کوالٹی پر کام کرے۔ اور ایک اہم پہلو جامعیت کا بھی ہے، یعنی طلباء کو ذات پات یا برادری کی بنیاد پر الگ نہ کیا جائے۔ یہ سب مل کر ایک زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں مربوط اور عملی تعلیمی نظام بنانے کی کوششیں نظر آتی ہیں۔ اسی دوران تعلیم کے میدان میں کچھ اور سرگرمیاں بھی چل رہی ہیں، جیسے آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسی ایشن AIITA نظام آباد میں 21 ستمبر کو ہونہار طلباء اور اساتذہ کے اعزاز میں ایک تقریب کر رہی ہے۔ جی، یہ اساتذہ کی حوصلہ افزائی کے لیے اہم قدم ہے، خاص طور پر جب پالیسی کی سطح پر بھی ان کے کردار کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ اور ٹیکنالوجی کی بات کریں تو ریاست کا جو SCERT ہے یعنی اسٹیٹ کاؤنسل آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ، وہ IIT مدراس کے ساتھ مل کر اساتذہ کے لیے مصنوعی ذہانت پر ایک مفت آن لائن کورس AI فار ایجوکیٹرز پیش کر رہا ہے۔ رجسٹریشن 10 اکتوبر 2025 تک کھلی ہے۔ ہاں، یہ تو براہ راست TEP کے مقاصد سے جڑتا ہے، یعنی اساتذہ کو جدید ٹیکنالوجی سے لیس کرنا۔
اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تبدیلی صرف نصاب تک نہیں رہے گی بلکہ پڑھانے کے طریقے بھی جدید بنانے کی کوشش ہے۔ اور سائنس میں دلچسپی رکھنے والے نوجوانوں کے لیے انسپائر ایوارڈ مانک اسکیم ہے، اس کی نامزدگی کی تاریخ بھی 30 سپٹمبر 2025 تک بڑھا دی گئی ہے۔ یہ سب اقدامات، ٹیچرز کا اعزاز، AI ٹریننگ، سائنس کی حوصلہ افزائی، یہ سب اسی بڑی تصویر کا حصہ لگتے ہیں جس کا مقصد تعلیم کے معیار کو اوپر لے جانا ہے۔ ایک تعلیمی ماہر ہیں فاروق طاہر، ان کا ایک اقتباس بھی سامنے آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اساتذہ کو طلبہ کو سیدھے جواب دینے کے بجائے اشاروں سے خود جواب ڈھونڈنے میں مدد دینی چاہیے۔ اس سے ان میں تنقیدی سوچ اور مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ بالکل، یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ یہ صرف معلومات رٹوانے کے بجائے سمجھ پیدا کرنے پر زور دیتا ہے۔ یہ اسی خیال سے ملتا جلتا ہے جو جماعت اسلامیہ ہند کی ایک میٹنگ میں بھی بات ہوئی کہ تعلیم ایک امانت ہے اور اسکول انتظامیہ کو 95% توجہ تربیت پر دینی چاہیے۔ لیکن یہاں ایک تضاد سا نظر آتا ہے، جہاں اتنی بڑی پالیسیوں اور منصوبوں کی باتیں ہو رہی ہیں، وہیں محبوب آباد ضلع کے ایک سرکاری اسکول راج اللہ کتھا پلی، وہاں سے خبر ہے کہ اساتذہ کی شدید کمی ہے۔ مطلب 7 کلاسوں کے لیے صرف 9 اساتذہ ہیں اور 8ویں جماعت کے لیے تو صرف 1۔ اچھا؟ جی، اور 9ویں اور 10ویں میں سنا ہے صرف 2 طالب علم ہیں۔ اوہ، یہ تو واقعی ایک آپ کہہ سکتے ہیں سنگین زمینی حقیقت ہے۔ یہ پالیسی کے جو بلند دعوے ہیں اور جو عمل درآمد ہے اس کے درمیان ممکنہ فرق کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر بنیادی سطح پر وسائل ہی نہیں ہوں گے تو پھر بڑی تبدیلیاں کیسے آئیں گی؟ یہ ان خدشات کو بھی تقویت دیتا ہے کہ کہیں توجہ معیار سے ہٹ کر صرف عمارتوں اور فیسوں پر تو مرکوز نہیں ہو رہی۔ اور انتظامی سطح پر بھی کچھ مسائل نظر آتے ہیں، جیسے منڈل ایجوکیشن آفیسرز MEOs، ان کی تقرریوں پر کچھ اعتراضات اٹھے ہیں، اور کریم نگر میں ایک ہیڈ ماسٹر GHM، ان کی مبینہ بے ضابطیوں کی وجہ سے تبدیلی کی بھی خبر ہے۔ جی، یہ ظاہر کرتا ہے کہ پالیسی بنانا ایک بات ہے اور اسے مؤثر طریقے سے نافذ کرنا، خاص طور پر جو انتظامی رکاوٹیں ہیں انہیں دور کرنا، وہ ایک بالکل الگ چیلنج ہے۔ نیشنل ایجوکیشن سوسائٹی فار ٹرائبل اسٹوڈنٹس NESTs، جو قبائلی وزارت کے تحت ہے، اس نے ملک بھر کے ایکلویہ ماڈل ریزیڈینشل اسکولز EMRS یعنی قبائلی طلباء کے لیے جو خاص رہائشی اسکول ہیں، ان میں 7267 تدریسی اور غیر تدریسی اسامیوں کا اعلان کیا ہے۔ درخواست کی آخری تاریخ 23 اکتوبر 2025 ہے۔ ہاں، یہ تو کافی بڑی بھرتی ہے اور یہ قبائلی علاقوں میں معیاری تعلیم پہنچانے پر حکومت کی واضح توجہ کو ظاہر کرتا ہے۔ اس میں پرنسپل، PGT، TGT اساتذہ، نرس، وارڈن، اکاؤنٹنٹ، کلرک یعنی جیسے اور لیب اٹینڈنٹ جیسی کئی طرح کی اسامیاں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ حیدرآباد میں ECIL یعنی الیکٹرانکس کارپوریشن میں پروجیکٹ ایسوسیٹس کی کچھ پوسٹس ہیں، رانچی میں CCL یعنی کول فیلڈز میں ٹیکنیشنز کی، اور حیدرآباد کے ایمز میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں سینئر ریزیڈنٹس کی بھی کچھ اسامیاں نکلی ہیں۔ ان سب کی آخری تاریخیں سپٹمبر کے آخر میں ہیں۔ جی، یہ تکنیکی، صنعتی اور طبی یعنی مختلف شعبوں میں مواقع کی نشاندہی کرتا ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ معیشت کے مختلف حصوں میں ماہر لوگوں کی ضرورت ہے۔ اچھا، معاشی مدد کے حوالے سے تلنگانہ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن نے 2 دلچسپ اسکیمیں شروع کی ہیں۔ ان کے لیے آن لائن رجسٹریشن 19 سپٹمبر سے 6 اکتوبر 2025 تک کھلی ہے۔ اچھا، وہ کون سی اسکیم ہے؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ پہلی ہے اندرا اماں اقلیتی مہیلا یوجنا۔ یہ خاص طور پر اقلیتی برادری کی بے روزگار سنگل خواتین کے لیے ہے، یعنی بیوہ، طلاق یافتہ یا 35 سال سے زیادہ عمر کی غیر شادی شدہ خواتین۔ انہیں اپنا کوئی کام شروع کرنے کے لیے 50,000 روپے کی یکمشت گرانٹ ملے گی۔ اس سال 5,000 خواتین کا ہدف رکھا ہے۔ یہ ایک بہت ہی مخصوص اور اکثر نظر انداز کیے جانے والے طبقے کو براہ راست مدد دینے کی کوشش ہے۔ اس سے انہیں معاشی طور پر اپنے پیروں پر کھڑا ہونے میں یقیناً مدد مل سکتی ہے۔ اور دوسری اسکیم کا نام ہے ریونت انا کا سہارا، مسکینوں کے لیے۔ یہ ان مسلم فقیر، دودھی کولا اور دوسری کمزور مسلم کمیونٹیز کے لیے ہے جو پھل، سبزیاں وغیرہ بیچ کر گزارا کرتے ہیں۔ انہیں اپنا کام بہتر طریقے سے کرنے کے لیے 2 ویلر موپید خریدنے کے لیے 1 لاکھ روپے تک کی گرانٹ دی جائے گی۔
اس سال 500 لوگوں کا ہدف ہے۔ ہاں، یہ بھی ایک کافی عملی قسم کا اقدام لگتا ہے۔ اس سے ان لوگوں کی نقل و حرکت اور روزی کمانے کی صلاحیت بہتر ہو سکتی ہے۔ یہ دونوں اسکیمیں واضح طور پر مخصوص ضرورت مند گروپوں کو نشانہ بنا کر انہیں خود کفیل بنانے پر مرکوز لگتی ہیں۔ اب ذرا بین الاقوامی خبروں کا رخ کرتے ہیں۔ ایک خبر کے مطابق کانگریس پارٹی نے ٹویٹ کیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے H-1B ویزا، یہ وہی ویزا ہے جو غیر ملکی ہنر مند کارکنوں کو امریکہ میں کام کرنے کی اجازت دیتا ہے، تو اس کی فیس کو مبینہ طور پر 6 لاکھ روپے سے بڑھا کر 88 لاکھ روپے کرنے سے ہندوستانیوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہاں یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ معلومات ایک سیاسی جماعت کے دعوے پر مبنی ہے۔ اس دعوے کے مطابق فیس میں اتنا بڑا اضافہ امریکہ میں ہندوستانیوں کے لیے نوکریوں کو مشکل بنا دے گا، اور اس سے ہندوستان کی IT صنعت کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اور اس ٹویٹ میں مبینہ طور پر مودی حکومت کی خارجہ پالیسی پر بھی تنقید کی گئی ہے۔ اچھا، تو یہ بنیادی طور پر ایک سیاسی بیان ہے جو امریکی پالیسی میں ممکنہ تبدیلی پر تشویش ظاہر کر رہا ہے۔ بالکل، ہمارا کام یہاں غیر جانبداری سے اس دعوے کو رپورٹ کرنا ہے۔ یہ امریکی امیگریشن پالیسی میں تبدیلیوں اور ان کے ہندوستانی کارکنوں اور معیشت پر پڑنے والے ممکنہ اثرات کے بارے میں جو خدشات پائے جاتے ہیں ان کی عکاسی کرتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا اہم ہے کہ یہ صرف ایک دعویٰ ہے، کوئی تصدیق شدہ حقیقت نہیں۔ اس معاملے کی اصل صورتحال کیا ہے، یہ جاننے کے لیے مزید غیر جانبدار ذرائع سے تصدیق کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب واپس ہندوستان آتے ہیں اور ٹیکنالوجی اور انتظامی معاملات پر بات کرتے ہیں۔ یونین پبلک سروس کمیشن UPSC، جو بھارت کے اعلیٰ سول سروس امتحانات لیتا ہے، اس نے امتحانوں میں امیدواروں کی شناخت کے لیے EVA نامی چہرے کی شناخت کی ٹیکنالوجی کا کامیاب پائلٹ ٹیسٹ کیا ہے۔ یہ آدھار ڈیٹا بیس پر مبنی ہے۔ جی، یہ ٹیکنالوجی کے ذریعے امتحانی عمل کو زیادہ محفوظ اور کہہ سکتے ہیں شفاف بنانے کی طرف ایک قدم ہے۔ اس سے جعلی امیدواروں کو روکنے میں مدد ملے گی اور تصدیق کا عمل بھی تیز ہوگا۔ البتہ اس طرح کی جو بائیو میٹرک ٹیکنالوجی ہوتی ہے، اس کے استعمال سے ڈیٹا پرائیویسی یعنی نجی معلومات کے تحفظ کے سوالات بھی اٹھتے ہیں۔ ان پر غور کرنا ضروری ہے۔ مالیاتی دنیا میں SEB یعنی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ آف انڈیا، جو اسٹاک مارکیٹ کو ریگولیٹ کرتا ہے، اس نے نئے قانون بنائے ہیں تاکہ کسی سرمایہ کار کے وفات کے بعد اس کے نامزد کردہ شخص یعنی نامنی سے قانونی وارثوں کو حصوں یا بانڈز وغیرہ منتقل کرنا آسان ہو جائے۔ یہ 1 جنوری سے لاگو ہوں گے۔ ہاں، یہ سرمایہ کاروں اور ان کے خاندانوں کے لیے یقیناً ایک اچھی خبر ہے، کیونکہ اس سے وراثت کا جو اکثر پیچیدہ عمل ہوتا ہے اسے آسان بنانے میں مدد ملے گی۔ اسی سلسلے میں پین کارڈ کو ڈی میٹ اکاؤنٹ جس میں شیئرز رکھے جاتے ہیں اس سے لنک کرنے کی آخری تاریخ بھی 31 دسمبر ہے۔ یہ بھی مالیاتی نظام میں شفافیت لانے کی کوششوں کا ہی حصہ ہے۔ تلنگانہ میں تعلیم کے حوالے سے ایک اور اپڈیٹ۔ انجینئرنگ، ایگریکلچر اور فارمیسی کا جو مشترکہ داخلہ ٹیسٹ ہے AMCET، جسے اب EAPCET کہتے ہیں، اس کے آخری مرحلے کی سیٹ الاٹمنٹ ہو گئی ہے۔ کنوینر کوٹے کی تقریباً 30,500 سیٹوں میں سے 26,000 سے زیادہ پڑھتو طلبہ کو داخلہ مل گیا ہے، لیکن 4,700 سے زیادہ سیٹیں پھر بھی خالی رہ گئیں۔ فائنل راؤنڈ کے بعد بھی اتنی سیٹوں کا خالی رہ جانا یہ دلچسپ ہے۔ یہ شاید کچھ مخصوص کورسز یا کچھ کالجوں میں طلبہ کی کم دلچسپی کی طرف اشارہ کرتا ہے، یا شاید داخلے کے عمل میں کوئی اور رکاوٹ ہو۔ اس پر مزید غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی تعلیمی سال سے حیدرآباد کے کوٹی ویمنز کالج میں OBC ریزرویشن بھی نافذ ہو گیا ہے۔ جی، یہ ریاست میں ریزرویشن پالیسیوں کے نفاذ کا تسلسل ہے۔ انتظامیہ کی طرف دیکھیں تو تلنگانہ کیڈر کی ایک سینئر IPS آفیسر ہیں ریما راجیشوری، وہ اب مرکز میں منتقل ہو گئی ہیں اور نیشنل کرائم ریکارڈز بیورو NCRB میں DIG کے طور پر کام کر رہی ہیں۔ جی، یہ تو معمول کی انتظامی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ ریاستی سطح پر تلنگانہ حکومت نے تمام سرکاری ملازمین کی ماہانہ تنخواہ کی تفصیلات آن لائن جمع کرانے کا حکم دیا ہے۔ یہ غالباً پے رول کے نظام کو جدید بنانے اور مالیاتی انتظام میں شفافیت لانے کی ایک کوشش لگتی ہے۔ اس سے ریکارڈ رکھنا آسان ہوگا اور شاید غلطیوں کا امکان بھی کم ہوگا۔ قومی سطح پر تعلیم کی بات کریں تو یونیورسٹی گرانٹس کمیشن UGC، جو ہندوستان میں یونیورسٹیوں کے معیار کو کنٹرول کرتا ہے، اس نے انڈر گریجویٹ کورسز
یعنی BA BSc وغیرہ، ان کی مدت اور ساخت کے لیے نئے رہنما اصول جاری کیے ہیں۔ ان کا مقصد پورے ملک میں ڈگریوں میں یکسانیت لانا، طلباء کو زیادہ لچک دینا جیسے کریڈٹ سسٹم، کورس چھوڑنے کے آپشنز اور قدیم و جدید علم کو ملانا ہے۔ جی، یہ قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے نفاذ کا ہی حصہ ہے۔ کوشش یہی ہے کہ ہندوستانی اعلیٰ تعلیم کو عالمی معیار کے قریب لایا جائے اور اسے طلباء کی ضرورتوں کے مطابق زیادہ لچکدار بنایا جائے۔ اب ایک تشویشناک خبر امریکہ سے ہے۔ نیو یارک شہر میں ایک 16 سالہ ہائی اسکول طالب علم کو اسکول میں بھری ہوئی بندوق لانے اور سوشل میڈیا پر اسکول پر حملے کی دھمکی دینے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ افسوسناک واقعہ ہے یہ، اور یہ امریکہ میں اسکولوں میں تشدد اور گن کنٹرول کے حوالے سے جو سنگین مسائل جاری ہیں ان کی ایک اور مثال ہے۔ یہ وہاں ذہنی صحت کی خدمات اور ہتھیاروں تک رسائی کے بارے میں جو بحث چل رہی ہے اسے مزید ہوا دیتا ہے۔ اور آخر میں آنے والی تعطیلات کا اعلان۔ آندھرا پردیش میں دسہرہ کی چھٹیاں 22 اکتوبر سے 2 نومبر تک ہوں گی، جبکہ تلنگانہ میں 21 اکتوبر سے 31 اکتوبر تک۔ جی، طلباء اور اساتذہ کے لیے یقیناً یہ ایک خوش آئندہ وقفہ ہوگا۔ تو آج ہم نے جو یہ ساری معلومات دیکھیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ تلنگانہ میں تعلیمی نظام میں بڑی تبدیلیوں کی باتیں ہو رہی ہیں، جن کا بڑا مقصد نوکریوں کے لیے بہتر تیاری اور معیار کو بلند کرنا ہے۔ دوسری طرف قومی سطح پر قبائلی علاقوں میں بڑے پیمانے پر نوکریاں پیدا کی جا رہی ہیں۔ مخصوص کمزور طبقات کے لیے نئی فلاحی اسکیمیں آئی ہیں۔ امتحانات اور انتظامی کاموں میں ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھ رہا ہے، اور عالمی سطح پر امریکہ کی ویزا پالیسیوں جیسی چیزوں کے اثرات پر بھی نظر رکھی جا رہی ہے۔ تو یہ سب ملا کر کیا تصویر بنتی ہے؟ کی کمی جیسی زمینی حقیقتیں۔ پالیسی کا مقصد بہتر تعلیم و نوکریاں ہیں، لیکن انتظامی رکاوٹیں اور وسائل کی کمی وہ اس راہ میں حائل ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح ٹیکنالوجی جیسے وہ EVA سسٹم یا AI کورس وہ کارکردگی بڑھا سکتی ہے، لیکن پرائیویسی جیسے سوالات بھی اٹھاتی ہیں۔ فلاحی اسکیمیں اچھی ہیں، لیکن ان کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ وہ واقعی مستحقین تک پہنچیں اور انہیں خود کفیل بنائیں۔ یہ سب چیزیں الگ الگ نہیں ہیں، بلکہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ یہ واقعی غور طلب بات ہے۔ تو آج کے لیے ایک نقطہ یہ چھوڑتے ہیں کہ جب تلنگانہ جیسی ریاست تعلیم اور روزگار پر اتنی توجہ مرکوز کر رہی ہے، تو ان تمام پالیسیوں اور اسکیموں کی کامیابی کو صرف اعداد و شمار، یعنی کتنی نوکریاں ملیں یا کتنے بچے پاس ہوئے، اس سے آگے بڑھ کر کیسے ناپا جائے گا؟ اصل پیمانہ کیا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان اقدامات سے لوگوں کی زندگیوں کے معیار، ان کی امیدوں اور خوابوں کی تکمیل اور پورے معاشرے کی مجموعی ترقی پر کتنا حقیقی اور پائیدار اثر پڑا ہے؟